الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لحکمہ او كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو اس بزم کے اندر بے راہ روح تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر ایک کے حقوق کو پامال کیا جاتا، ہر ایک کے حقوق کو مار لیا جاتا تھا۔ چنانچہ دور جاہلیت کو اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ اگر کسی کے حقوق مارے جاتے، اگر سب سے زیادہ کسی کی حق تلفی کی جاتی تو وہ ذات عورت کی ذات تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے تو عورت کے ساتھ میں ہر وہ ظلم ہوتا، ہر وہ اس ظلم کو روا رکھا جاتا جس کو آج کا انسان کرتے ہوئے خوف کھاتا ہے۔ چنانچہ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ ایک بیوی ہے، اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہی عورت کو پھر گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں محبت، اخوت، بھائی چارگی اور پیار و محبت والا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہاں تک تھی کہ اسی کا سگا بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا وہ اس کے ساتھ میں نکاح کرتا، گویا کہ اب وہ اسے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کے رکھتا تھا۔ ان حالات سے دو چار تھا یہ معاشرہ، اور پھر تھوڑا نیچے اتر کے آئیے، اگر بیٹی کی پیدائش گھر کے اندر ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہ سارے ظلم اس وقت ہو رہے تھے جب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے بتائے ہیں، جہاں پہ زکوٰۃ اور حج کے طریقے بتائے ہیں، جہاں حج و عمرہ کے طریقے بتائے ہیں، بتایا ہے کہ تمہیں سجدہ کیسے کرنا ہے، جیسے بتایا ہے کہ تمہیں رکوع کیسے کرنا ہے، جہاں پہ تمہیں بتایا ہے کہ قیام کیسے کرنا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ حج کے ارکان کیا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوگی، کب واجب ہوگی، کب تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ جہاں پہ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہیں پہ بتایا ہے کہ عورت کا مقام و مرتبہ مذہب اسلام کے اندر کیا ہے۔ عورت کی چار حیثیت ہوتی ہیں۔
سب سے پہلی حیثیت اگر ہوتی ہے تو وہ ماں کی حیثیت ہوتی ہے، بیوی کی حیثیت ہوتی ہے، بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، اور وہی بیٹی ایک بہو کے روپ میں بھی گھر کے اندر آتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، گویا کہ تم اس کی خدمت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بتایا، اگر تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہارے گھر کی عزت ہے۔ تیسرا بتایا، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ تمہاری آبرو ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو اللہ رب العزت کی وہ رحمت ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے جو بیٹی کو عطا کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے گود کے اندر ایک بچی ہے۔ اس بچی کو وہ بہت محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بہت محبت بھری نگاہوں سے اس بچی کو دیکھے جا رہے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کی جانب بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول اس بچی کو دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی محبت بھری نگاہوں سے آخر دیکھ کسے رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں پہنچے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے اور فرمایا، او فلاں کون گودی میں ہے؟ کسے اتنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو؟ کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، تمہیں میں نہیں دکھتا، بس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے، بس آپ کے ہاتھ کے اندر، آپ کی گود کے اندر ایسا کون ہے جس کو آپ یوں ہی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے چلے جاتے ہیں؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بتاؤں، یہ ہماری بھتیجی ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ بھتیجی اور اتنی محبت، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے، بھتیجے اور بھتیجی بھتیجے بھتیجی ہوتی ہیں، اولاد کا مقام بھتیجے اور بھانجے نہیں لے سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ بہرحال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھتیجے اور اتنی محبت، تو کہا کیا بتاؤں، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، جب ہم دور جاہلیت کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہماری بیوی امید سے تھی، ہماری بیوی حمل سے تھی، ہماری بیوی کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، اور میں تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ وصیت فرمائی، یہ کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ لیکن خدا کی مصلحت، اس کے گھر کے اندر اللہ نے چاند سی ایک بیٹی نصیب فرمائی، پھول سی ایک بیٹی دی۔ اب ماں ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، باپ کو اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور پھر بیٹی ہو تو بدرجہ اولا محبت کے اندر ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بیٹی ہوئی، ماں نے اسے زندہ درگور نہیں کیا۔ تقریباً 6 سے 7 سال کے بعد میں وہ صحابی رسول واپس آئے ہیں۔ جب خبر لگی کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں تو ان کی بیوی نے ایک تجویز قائم کی، ایک اپنے ذہن کے اندر اپنی طرف سے ایک سوچ، ایک رائے قائم کی، اور وہ رائے یہ قائم کی کہ اپنے پڑوس کے اندر ایک اور جو گھر تھا اس پڑوسن سے بات کی اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے اور ہمارے شوہر نے ایسی ایسی وصیت کی تھی، ہم آپ سے ایک معاہدہ لیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک یہ بیٹی ہمارے گھر رہے گی، اور رات کے اندر جب شام سے اور صبح تک
گویا کہ رات کا جو حصہ ہے وہ آپ کے گھر کے اندر رہے گی۔ وہ پڑوسن رحم دل تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مان لیتی ہوں۔ چنانچہ کچھ ایسا ہی ہوا، وہ شوہر گھر کے اندر آیا اور صبح کو وہ بچی آتی اور وہ پورا دن کھیلتی، اور شام کا وقت ہوتا تو وہ چلی جاتی۔ جب شام کا وقت ہوتا تو وہ پڑوسن کے گھر چلی جاتی تھی۔ اب شوہر اس کا دیکھ رہا ہے اور وہ بچی خوب کھیلتی، خوب بات کرتی۔ بیوی نے سوچا کہ شوہر کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی تو بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ یہ دیکھتا گیا اور اپنی بیوی سے بالآخر یہ کہنے لگا کہ کتنی پھول سی بچی ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، یہ جب بات کرتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں، جب یہ بات کرتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو اپنی گود میں لے لوں، جب یہ گفتگو کرتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو اپنے سر کا تاج بنا لوں۔ چنانچہ بیوی نے دیکھا کہ اب اس بچی کی محبت ان کے دل کے اندر، گویا کہ اپنے شوہر کے اندر اس بچی کی محبت پا لی ہے، گھر کر لی گئی ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے اپنی بچی سے کہا کہ جاؤ اور یہ آپ کے ابا ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، جاؤ اپنی محبت ان کے دل کے اندر جب تم نے بٹھا ہی لی ہے تو اب اظہار بھی کر دو کہ بابا میں کسی اور کی بیٹی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ وہ پھول سی بچی آتی ہے، بابا کو لپٹتی ہے، اپنے والد کو لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان، میں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی، میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری ماں ہے، لیکن ہم نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے، ابا جان اب میں یتیمی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہی ابا جان جب یہ جملے سنتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اندر خون اچھل آتا ہے، ہماری آنکھوں کے اندر خون آ گیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، کل کو اس کا رشتہ ہوگا، کل کو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے گھر کے اندر بیٹی کا جنم ہوا، اس نے اسے پالا ہے، گویا کہ اس کا داماد اس کے گھر کے اندر آئے گا اور طرح طرح کی بے عزتی ہوگی۔ چنانچہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں روز میں پھاوڑا اٹھاتا اور کام کرنے کی نیت سے چلا جاتا۔ اب بیٹی کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، کئی روز وہ یہ مسلسل دیکھتی گئی کہ ابا پھاوڑا اٹھاتے ہیں اور کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک روز وہ بیٹی بولی کہ ابا جان آپ کام کے لیے جاتے ہیں، میں 7-8 سال کی ہو گئی ہوں، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، میں نے بیٹی کو اٹھایا اور ساتھ میں لے کے گیا۔ چنانچہ جب جنگل کے بیچوں بیچ میں آیا، درمیان میں آیا، میں نے ایک گڑھے کو کھودنا شروع کیا۔ اب وہ بیٹی، جب میں گڑھے کو کھود رہا ہوں، وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ گڑھے کو نہ کھودیں، آپ مجھے پھاوڑا دیجئے، میں آپ کی بیٹی ہوں، 7 سے 8 سال کی عمر ہو گئی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا بوڑھا باپ گڑھے کو کھودے اور میں دیکھتی رہوں، مجھے پھاوڑا دیجئے، میں کھودوں گی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اسے پھاوڑا نہیں دیا، میں کھودتا گیا، دھوپ نکل آتی ہے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دھوپ بہت تیزی سے آئی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو اتارا اور میرے لیے سایہ کیا ہے، جب گرد و غبار میرے چہرے کے اوپر پڑتی تھی یا رسول اللہ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ہمارے چہرے کے گرد و غبار کو ہٹاتی تھی، سایہ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ابا جان یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟
آخر بتائیے تو صحیح۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں گڑھا کھودتا گیا، وہ بیٹی سایہ کرتی گئی، بالآخر گڑھا جب مکمل طور کے اوپر کھود لیا میں نے، تو میں نے اسی بچی کو اس کے بال پکڑے ہیں، اور اس گڑھے کے اندر جب میں نے اسے کھینچنا شروع کیا تب وہ سمجھ گئی یہ میرا ظالم باپ ہے، یہ گڑھا میرے لیے کھود رہا تھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں وہ ننھی سی جان تھی، وہ میرے سامنے اپنی جان کی بھیک مانگتی رہی۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول وہ کبھی ہاتھوں کو جوڑتی، کبھی میرے پیروں کو پڑھتی تھی، کہتی تھی کہ ابا جان اگر آپ مجھے کھانا نہیں دے سکتے ہیں آپ مجھے کھانا نہ دیجئے، اگر آپ پانی نہیں دے سکتے ہیں آپ مجھے پینے کو پانی نہ دیجئے، اگر آپ مجھے کپڑے نہیں پہنا سکتے ہیں ابا جان آپ مجھے کپڑے نہ پہنائیے، میں بھیک مانگ کے کھانا کھا لوں گی، میں بھیک مانگ کے کپڑے پہن لوں گی، لیکن ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، میری جان کو بخش دیجئے۔ ہاں اگر آپ نے یہ تہیا کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، دل کے اندر اگر آپ نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میری جان لے کے ہی مانیں گے تو ابا جان مجھے یوں ہی جنگل کے اندر چھوڑ دیجئے، شیر بھی رہتے ہیں، درندے جانور رہتے ہیں، وہ مجھے کھا جائیں گے، لیکن ابا جان آپ کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین نہیں ہوں گے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ السلام کو یہ واقعہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کی ایک نہ سنی، وہ اپنی جان کی بھیک مانگتی رہی، میں نے اس ننھی کی جان کو پکڑا، گڑھے کے اندر اتارا اور اسے زندہ درگور کر دیا۔ جب رسول پاک علیہ السلام یہ واقعہ سن رہے ہیں رسول اللہ کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، سیدنا حضرت جبریل امی فوراً آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس صحابی رسول سے کہیے اس واقعے کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ جبرائیل بھی رویا تھا، آسمان کے اوپر سارے فرشتوں کی بھی چیخ نکل گئی تھی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ کل کو تمہاری بیٹیاں اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ بتاؤ مجھے زندہ کیوں درگور کیا تھا۔ یہ دور جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ ان سے کہیں زیادہ ہیں، ہم اور آپ 2 ہاتھ آگے نکل گئے، ہم اور آپ 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آپ اشکال کی طور کے اوپر کہہ سکتے ہیں، اعتراض کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ہم اور آپ کیسے 2 ہاتھ آگے نکل گئے، وہ تو زندہ درگور کر رہے تھے۔ تو سنو، ہم نے اور آپ نے ان دور جاہلیت کی رسم کو، وہی جہالت کو 2 قدم آگے بڑھ کے اپنایا ہے۔ ارے کفار مشرکین اپنی بیٹی کو جنم تو لے دیتے تھے، وہ اپنی بیٹی کو 2 سے 4 سانسیں تو اس دنیا کے اندر جی لینے دیتے تھے، کوئی 7 سال کی عمر پہ زندہ درگور کرے، کوئی 6 سال کی زندگی کے اوپر اسے درگور کرے، کوئی 5 اور 6 سال کی زندگی میں، ارے کچھ تو وقت دے رہے تھے نا، وہ اپنی بیٹی کو دنیا کے اندر تو لا رہے تھے۔ کیا ہمارے آپ کے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، ہم نے اس کی جانچ کرانا شروع کی ہے، اس کا چیک اپ کرانا شروع کیے ہیں، اب تو ایسے ایسے آلے آ گئے، ایسی ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ وہ بتا دیتی ہیں کہ اس بیوی کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر لڑکی ہے تو وہیں سے ٹیبلٹ کھلانا شروع کیا، وہیں سے دوائی کو کھلانا شروع کیا اور بچے کو گرانا شروع کر دیا۔ یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ ارے کفار تو سانس لینے کی بھی مہلت دیتے تھے، ہم نے اور آپ نے تو سانس لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا؟ اور ستم کہ اگر بیٹی گھر کے اندر آ جائے تو ہر ایک کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کسی نے 75 جوتے چہرے کے اوپر مار دیے ہوں۔
वही अगर बेटा पैदाइश होता है, अगर बेटे की विलादत होती है तो गुलछर्रे भी उड़ाए जाते हैं, एक के ऊपर डेगे भी बंद नहीं है, पूरे महल्ले को याद किया जाता है, यार और रिश्तेदार को भी बुलाया जाता है, हर एक को पार्टी एंजॉय की कराई जाती है। लेकिन अगर बेटी आ रही है तो उसी बाप के चेहरे को देखिए, यूं महसूस होता है, ऐसा लगता है कि शायद इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा इसको मिल रही है। हाय, बेटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि ये रहमत है। बेटे नेमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं। नेमत का होने के लिए रहमत का होना शर्त है। आपके पास नेमत कितनी भी हो, लाख रुपए हो, करोड़ों के अंदर आप खेलते हो, आप बादशाहत की जिंदगी गुजार रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत नहीं है तो वो उन लाख और करोड़ों के अंदर खेलने वालों को भी हमने देखा है कि वो फुटपाथ के ऊपर आ जाते हैं अगर रहमत नहीं है। इसलिए अपनी बेटियों की कदर करें और उनके साथ में जुल्म ज़्यादती न किया करें। देखने को मिलता है बेटे का इंतखाब कोई अच्छे स्कूल के अंदर होता है, बेटे का इंतखाब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, वही बेटी है, उसी की बेटी है, उसी के नुत्फे से जन्म लेने वाली है, एक माँ के छाती से दूध पीने वाले हैं, एक बेटा है, एक तरफ बेटी है। बेटी का इंतखाब अच्छे स्कूल के अंदर नहीं है, आला से आला तालीम नहीं दिलाई जाती है, बेटे को वही आला से आला तालीम दिलाई जाती है, बेहतरीन स्कूल के अंदर, बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन किया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि बेटे, आपको लगता है कि बेटे ये कल को बुढ़ापे पे सहारा बनेंगे। याद रखना 80% माशरे के अंदर ऐसा होता है कि बेटे बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। अगर कोई बुढ़ापे के अंदर काम आता है तो वही गरीब बच्ची काम आती है जिसको आपने यूं ही धुतकार दिया था। एक सच्चा वाक़िया है, मुख्तसर सा वाक़िया, बहुत तफसीली है लेकिन मुख्तसर सा वाक़िया इख्तिसार के साथ में, और हकीकी वाक़िया है ये कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। अब उसका जनाजा रखा, बहुत इख्तिसार के साथ में, बहुत कान लगा के सुनिएगा, सबक लीजिएगा इस वाक़िए से। उसका जनाजा रखा हुआ है, एक अनजान शख्स आया और उसने कहा कि मैं इस शख्स की नमाज जनाजा नहीं होने दूंगा। इमाम मोहतरम खड़े हुए थे, सब सीधी हो चुकी थी। इमाम मोहतरम ने उस शख्स, अनजान शख्स से कहा कि क्यों भाई, आप क्यों नहीं देंगे, आप नमाज जनाजा क्यों नहीं होने देंगे? उसने कहा कि आपको नहीं मालूम है, ये वो शख्स है जिसके ऊपर हमारे 20 लाख रुपये हैं। जब तक ये 20 लाख रुपए अदा नहीं कर देता है, गोया कि इसके वारिसीन, जब तक इसके वारिसीन अदा नहीं कर देते हैं, मैं नमाज जनाजा नहीं अदा करने दूंगा। उसी पिछली सफ के अंदर उसके 4 बेटे खड़े हैं, वो एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं। वो कहते हैं कि तेरा बाप था, वो कहता है कि तेरा भी तो बाप था, तू पैसे अदा कर। तीसरा कहता है तेरा भी तो बाप था, तू पैसे अदा कर। ये सारा माहौल चल रहा है, वो नमाज जनाजा नहीं होने दे रहा है। एक बूढ़ा शख्स सबकी बाहर निकलता है और वो जाके उस मैयत के घर के अंदर जाता है और वो गुहार लगाता है, ओ घर वालों सुनो, तुम्हारे बाप के जनाजे को एक अनजान शख्स ने नमाज जनाजा होने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं नहीं होने दूंगा। बेटी तड़प उठती है, उसकी एक बेटी थी, उसने गरीब घराने के अंदर उसकी गरीब घराने के अंदर उसने उसकी शादी की थी। वो तड़प उठती है, बेटी मचल उठती है और वो बाहर आके कहती है कि चचा जान, आखिर वो क्यों नहीं नमाज जनाजा होने देता है? वो चचा जान कहते हैं कि वो कह रहा है कि आपके वालिदे मोहतरम के ऊपर 20 लाख रुपए उसके निकलते हैं, जब तक उसके वारिसीन 20 लाख रुपए अदा नहीं कर देते हैं, मैं नमाज जनाजा नहीं होने दूंगी। वो बेटी तड़प उठती है और आके जनाजे के पास में खड़ी होती है, इमाम मोहतरम को मुखातब, पर्दे की हालत में इमाम मोहतरम को मुखातब करती है और कहती है कि इमाम साहब, क्या मैं अपने वालिद की एक मर्तबा ज़ियारत कर सकता हूँ? इमाम मोहतरम ने कहा हाँ, अभी नमाज जनाजा नहीं हुई है, तुम अपने वालिद के चेहरे को देख सकती हो। वो कफन को खोलती है, अपने वालिद की पेशानी को बोसा देती है और कहती है कि अब्बा जान,
جب تک آپ کی یہ بیٹی زندہ ہے، جب تک آپ کی یہ بیٹی زندہ ہے، آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی، کوئی تشدد نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر انہوں نے دعویٰ ٹھوکا ہے کہ میں ان کے اوپر ہمارے 20 لاکھ روپے ہیں تو یہ آپ کی بیٹی ادا کر کے رہے گی۔ چنانچہ وہ اپنی پرس سے ایک چابی نکالتی ہے اور ایک گھر کی جانب اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ یہ ہمارا گھر ہے، اسے فروخت کر دینا جا کے، اگر پھر بھی 20 لاکھ میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ ان کی بیٹی آپ کے پیسے ادا کرے گی، گھروں میں جھاڑو لگائے گی، پوچھے لگائے گی، گھروں کے اندر برتن دھوئے گی، میں جو کر پاؤں گی کروں گی، لیکن اپنے باپ کا قرضہ اتاروں گی۔ وہ جو انجان شخص تھا نا، اس نے کہا کہ بیٹی میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بالآخر میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حقیقی وارث کون ہے۔ اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹا ہے۔ آپ کے والد محترم کے 20 لاکھ میرے اوپر تھے، میں نے سوچا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں جو ان کا حقدار نہ ہو۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ 4 بیٹے ان کے کھڑے ہیں، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں ان 20 لاکھ کے۔ گویا کہ ان پیسوں کو اٹھایا اور اس بیٹی کو دے دیے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹے ہوتے ہیں جب آپ سسکیاں بھر رہے ہوں گے، بیٹے ہوں گے آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ جب انہیں اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم نہ دیں، بہترین سے بہترین تعلیم دیں، لیکن یاد رکھیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ میں کوئی سوتیلا سلوک نہ کریں۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، انہیں قابل احترام سمجھیں، جتنا ہی آپ انہیں قابل احترام سمجھیں گے وہ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی عنوان کے اوپر بات ہوگی، اس سے اگلے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔